بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. کیسے آئے تھے، کیا ہوا تھا، کیا ایکسپیرینس ہے جب سے یہاں سر سے ملے، اس کے بعد کیا؟ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے بعد نا بس یہ آئیڈیا ہوا کہ پہلے تو بے تحاشا بزرگوں کے پاس مجھے لے کے جاتے رہے اور اپنی فلیٹوں میں اور ساری جگہ پہ بہت طبیعت خراب ہوتی تھی، لیکن جہاں کہیں پہ بھی لے کے جاتے تھے تو وہاں پہ میری طبیعت جب خراب ہوتی تھی تو پھر وہ الٹا مجھے جو ہے نا کہتے تھے ان کو لے جائیں ایسے ساری چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تو ڈاکٹر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا یہ کہ وہ انہوں نے کہ ایکچولی اور معاملات نہیں ہیں اور اس کے سمپٹمس کیا تھے شروع سے سب کو بتائیں، سب کو تو اپنا انٹروڈکشن دیں، سب کو شروع سے بتائیں کہ کیا مسئلہ تھا. میں بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہوں اور ظہیر احمد قریشی میرا نام ہے اور میرا کالجز کا سیٹ اپ تھا CBA کالج کے نام سے اور ابھی کردار اکیڈمی کے نام سے اسکولس ہیں وہ سیٹ اپس ہیں. تو کافی سال سے ایسے تھا کہ جیسے میں اگر گھر میں گیا ہوں تو میری طبیعت گڑبڑ ہو گئی اور مختلف آوازیں اور اس طرح کر کے تو معاملات ہوتے تھے. تو اس کے بعد پھر کہیں اگر پڑھائی کرتا تھا تو زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی تھی. تو پھر مختلف جگہوں پہ مجھے لے کے گئے جیسے شہباز شریف بھی لے کے گئے مجھے، کوئی ادھر ٹاؤن شپ میں بھی بزرگ تھے تو وہاں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی وہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اچھا جب شہباز شریف میں لے کے گیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہے تو کوئی انہوں نے جب وہ پڑھائی وغیرہ کی تو وہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو چھوڑنے کے کیوں نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے اس کو. تو وہ مجھے ورڈس یاد ہیں، وہ کہتے تھے نہیں اچھا آدمی ہے تو اس کو جو ہے چھوڑنے میں، لیکن بھیجا اس لیے کیا تھا کہ اس کو مارنا ہے. اس طرح مختلف جہاں کہیں پہ بھی جانا تو وہاں پہ اسی قسم کی جو ہے نا وہ کسی بزرگ کے پاس جیسے ٹاؤن شپ میں لے کے گئے، ادھر آرمی فلیٹس ہیں سیکورٹی ہے وہاں لے کے گئے، پنڈی میں تھے تو پھر ایک بابا جی عظیم شاہ صاحب ہیں ان کے پاس بھی بیعت بھی ہوا وہاں پہ. تو بس جب ان کے پاس بھی جاتے تھے تو مسز میری یہیں پر ہی، تو جب ان کے پاس لے کے جاتے تھے تو وہاں بھی بس میری طبیعت بہت گڑبڑ ہو جاتی تھی. تو پھر وہ جو ان کے خلیفہ وغیرہ تھے وہ بس مجھے جو ہے نا وہ سینے سے لگا کے سائڈ پہ جو ہے نا وہ لے جاتے تھے. تو ایسے ہی جب وہ ہر تھرسڈے کے تھرسڈے محفل ہوتی تھی وہاں جانا، تو وہاں پہ جب اسلام پڑھنے رکھتے تھے تو میری طبیعت گڑبڑ ہو جاتی تھی. تو پھر وہ جو شاہ صاحب تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو بس چھوڑ دیا، ان کو کچھ نہ کریں. اس طرح یہ ہے کہ وہ میں اگر گاڑی کہیں پہ چلانے کے لیے جا رہا تھا تو گاڑی چلاتے چلاتے میری طبیعت جو ہے نا وہ بس گڑبڑ ہو جاتی تھی. بس کہ چند دفعہ تو بلکہ لاسٹ ٹائم ایسا تھا کہ وہ کوئی مسز میری بتاتی ہیں کہ ابیوزنگ وغیرہ جو ہے وہ ہونا ایسا کچھ، لیکن یہ تھا کہ پھر وہ کنٹرول کر کے، لیکن یہ تھا کہ لاسٹ میں ایسا ہو گیا تھا کہ وہ مسز کو یہ ہے کہ نا انہوں نے شاہ صاحب وغیرہ نے یہ کہا کہ جب ان کی ایسی گڑبڑ ہوا کرے تو کچھ پڑھائی نہ کیا کرے، کیونکہ جب بھی وہ پڑھائی کرتے تھے تو وہ میری طبیعت اور گڑبڑ ہو جاتی تھی. جو کوئی پڑھائی کرتا تھا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی تھی. لیکن یہ تھا کہ جب وہ میں نے خود بھی یہ تھا کہ جب میں پہلے تو بلکہ میں ابھی اندر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میری وہ جب سورۃ الرحمن اسٹارٹ ہوئی تو پھر وہ بعد میں مجھے آنسو بھی نکلے کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ میں کچھ پڑھتا تھا نا تو میں اپنے آپ کو فیل کرتا تھا کہ میں مدینہ میں لیکن میں وہاں پر تھا، لیکن اب یہ کہ مجھے سوچنا پڑتا. تو پہلے تو بس میں نے آنکھیں بند کرتا تھا، بلکہ چند دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک آدھ دفعہ تو میرا ایک دوست بچپن کا ہے وہ اسکول میں جو ہے نا وہ قرآن پاک لے کر آیا. تو میں نے کہا یار یہ کتنے لے کر آیا؟ کہتے یار کہ میں
جو ہے نا وہ ادھر گیا تو میں نے ادھر مکہ مکرمہ میں اللہ کی طرف گیا تو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو وہاں پر دیکھا تھا. تو میں تو کہا نہیں یار میں نے وہاں دیکھا تھا. تو کہتے میں نے پھر ہم نے کچھ بات چیت کی تو اس نے پوچھا یار تو ادھر گیا میں کہہ تو اس نے کہتے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے جا کے تو قرآن پاک کا تحفہ جا کے دیا ہو تو میں بس لے کر آیا. اس طرح کے مختلف واقعات زندگی کے اندر میں نے ہوئے. تو حالانکہ مطلب یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جو ہے نا وہ یہ آصف بھائی جو ہے نا وہ ان کے یہاں ان کی سسٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ میری مسز کے جو بھائی ہیں ان کی شادی ہوئی ہے. تو میں ایکچولی وہ شادی بھی اٹینڈ نہیں کر سکا تھا کیونکہ میری طبیعت جو ہے نا اس میں گڑبڑ ہو جاتی تھی تو مجھے گاڑی میں ڈال کے پھر دوسری طرف جگہ لے جاتی. تو کافی دیر سے تھا. پھر یہ کہ مسز نے بات چیت کی جو ہے نا اس سے کہاں سے سعودیہ میں ہوتا ہے اور آصف بھائی کے ذریعے سے پھر جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا. انہوں نے پھر مطلب یہ ہے کہ نا وہ کہا کہ آپ مطلب جو ہے نا وہ یہ کسی پڑھائی وغیرہ کی طرف دیں گے. اور اس کے بعد سے اب اللہ کا شکر ہے مطلب میں اپنی ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہوں سب چیزیں مینیج بھی کرتا ہوں. اور کافی مطلب یہ ہے کہ زندگی کی لائف جو ہے نا وہ نارمل وے میں صرف مطلب نہیں کر پاتا. تو جیسے مطلب ابھی میں ادھر آیا تو اس کو اس طرح صورتحال دینا بن جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا سارا تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ چیزوں کو تھوڑا سا مینیج کرتا ہوں. تو اس میں مطلب اللہ کے کرم تو آپ کو ذاتی طور پہ کیا سمجھ آیا کوئی جن تھے آپ کے اوپر یا مطلب پڑھائیاں کرنے سے اس طرح طبیعت خراب ہوتی تھی تو یہ اصل میں تھا کیا کوئی جادو تھا نظر لگی تھی مطلب آپ نے خود کیا انالیسس کیا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کبھی کوئی کہتا تھا اچھا جی کالا جادو ہے, کوئی کہتا تھا کسی نے پڑھائی کی ہوئی ہے, کوئی کہتا تھا کہ اچھا جو ہے نا کسی نے کوئی روکا ہوا ہے, کسی نے پھر کوئی کہتا تھا کہ اچھا کسی سے لے کے اب کھانا نہیں ہے, کوئی کہتا تھا کہ اچھا ان پہ تو پتہ نہیں اتنے سال سے کسی نے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے, کوئی کہتا تھا وہ جو کاروباری میرے پارٹنر تھے انہوں نے کسی کرسچنس کے ذریعے سے مطلب یہ کہ کچھ کیا ہوا ہے. اس میں ایک بار بتانا بھول گیا کہ مطلب ایک کرسچن پاسٹر کے پاس بھی جو ہے نا وہ مجھے لے کر گئے اور چرچ میں لے کے گئے اور انہوں نے بھی مطلب وہاں پہ کیا اور بلکہ انہوں نے بھی پکڑ کے بلکہ میری وہ کافی پٹائی وٹائی بھی کی. تو وہ انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ نا یہ جو وہ بدعو ہیں اور پھر انہوں نے مطلب میں کچھ عرصہ اس میں مطلب یہ کہ ٹھیک بھی رہا اس میں اور لیکن پھر گڑبڑ ہوا تو وہ پھر وہ جن کے ذریعے سے تھے تو وہ پھر میری طبیعت گڑبڑ ہو گئی. وہ پھر ادھر کے اسکول میں وہ آئے اور پھر انہوں نے پکڑ کے تو پھر وہ میری مطلب خوب پٹائی وٹائی انہوں نے کی ساری اور وہ جب مجھے تھپڑ لگتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی بات تو منہ سے نکلتی تھی. تو وہ میں مطلب کہ جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے کہ اچھا میں فلانا ہوں فلانا ہوں فلانا ساری چیزیں مطلب یہ ہے کہ مجھے فیلنگ ہوتی تھی کہ مطلب میں بول رہا ہوں ساری چیزیں. تو ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ وہ بلکہ جن کے ریفرنس سے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ان کی بھی ہسٹری میں شاید یہ پہلا ہی واقعہ ہے کہ وہ کسی کہیں وہ بدرویں انہوں نے نکالی ہیں اور دوبارہ پھر جو ہے نا وہ آ گئی. سہلی مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں لیکن میری مسز خود بھی بتائیں گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یہ کہ ابھی مطلب سچویشنز بھی ایسی ہیں کہ مطلب میں اب ایون سم ٹائمز ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز بھی جو ہے نا وہ بھی مطلب سننے لگتا ہوں تو میری طبیعت تھوڑی گھٹ, لیکن اب ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا کہ مطلب میں آنکھیں کھول لوں تو یہ ہے کہ آئی گاٹ آل رائٹ ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر سے بتانا بھی ہے کہ جب ساری بات بتا بیٹھتا ہوں جب ڈوئنگ والا آنکھیں کھلی رکھیں مطلب یہ ہے کہ کوشش ہے مطلب یہ ہے کہ نا اصل بات یہ ہے کہ نا مطلب کسی کو کسی کے بارے میں مطلب ایسا تو ضرور ہوا مطلب یہ کہ مختلف جگہوں پہ جیسے مختلف بزرگوں کے پاس گئے تو وہ ایسا تو کہتے تھے کہ مطلب ان سے سیکھنا ہے ان سے بات چیت کرنی ہے, لیکن کسی نے مطلب ویسے
पिन पॉइंट फोकस नहीं किया। मतलब हर एक की अपनी एक बात थी, मतलब वो अपनी बातचीत करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे अब एक बाबा जी थे तो वो कहते थे कि एक मतलब वो हर कुछ अरसे के बाद मतलब मेरी हालत ख़राब होती थी तो मुझे फिर वो मेरा भाई और वो लेकर जाते थे उनके पास। तो जब उधर जाना तो वहाँ बैठ के तो वो सबके सामने मतलब वो जैसे हाज़िरी करवाते हैं तो वो सबके सामने नहीं ऐसा होता था। तो जब सब ने चले जाना तो उसके बाद क्योंकि वो जो उनके वो बैठे हुए होते थे लोग तो वो उनके सामने उनको होता था कि कहीं मतलब ये कि ये लोग ना उठ के चले जाएं। तो फिर वो उनके जाने के बाद अल्टीमेटली तो ये भी होता था कि मेरा 1-on-1 उनके साथ कहीं मुकाबला भी हो रहा था। तो भाई मतलब यह कि वो मेरा छोटा जो है ना वो साथ होना, तो उसने पूछा कि ये ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि ये इनकी भी ना फोर्सेज हैं कि ये मतलब वो एक दफ़ा वो चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो उससे ज़्यादा फोर्स के साथ फिर आ जाते हैं। तो ये जिन्नात की मतलब एक देर सिस्टम बाकी सिस्टम, तो वो कहते थे कि वो ये पहले से वो खुद नहीं आते बल्कि आगे फोर्सेस फौजें भेजते हैं। तो इसलिए मतलब लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि ऐसा भी होता था कि वो मतलब मुझे सहारे के साथ लेके जाते थे वो सीढ़ियाँ। तो जब मैं वहाँ से वापस आता था तो खुद चल के आता था, मतलब जो है कि वो खुद मतलब मैंने वॉक कर ली और आना और फिर वो चंद दिन ठीक गुजरते थे। लेकिन अभी थर्सडे उधर भी जाते थे सारी चीज़ें। तो आपकी क्या जब आप पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी तो आपकी तबीयत बेहतर होती थी? गड़बड़ हो जाती थी। डॉक्टर साहब से आपकी पहली मुलाकात में क्या हुआ था? उन्होंने आपको क्या बताया था? क्या आपको क्या है? मेरी मिसेस बैठी हैं बेसिकली आइडेंटिफाई हो गया ना, मतलब उससे पहले किसी को भी समझ नहीं आती, इसलिए अपने वो आलम भी थे और सब थे, वो एंड पे यही निकलता था कि हमारे बस की बात नहीं है, ये तो हर किसी ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब ने यही कहा कि उन्होंने मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही अंडरस्टैंड कर दिया, समझ लिया वो, उन्होंने कहा कि कुछ है नहीं। जादू टोने घर में जादू टोना होता है, जिन्नात है, पता नहीं कपड़े कट जाते हैं तो उनके छींटे पड़ते, उनके छींटे भी नहीं कहते थे कि थोड़ी बारिश होती है। और एक बेटा एक बेटी वो भी सी तकलीफ के थे। और जो घर की खातून थी उस पर ज़्यादा असर था। और ये है कि जब वो कोई कलाम सुनती थी, अल्लाह का कलाम कोई भी पढ़ा जाता तो मुँह टेढ़ा हो जाता था, वो लंबे हो जाते। वो दुनिया के सारे दरवाजे खटखटा के बैठ गोरडा शरीफ वालों की मरीज थी, लेकिन उन्हें आराम नहीं आ रहा था। तो वो फिर आखिर इधर आए। उन्होंने भी दुआ की कि उसका हस्बैंड जो है वो यही जादू टोना सारा बता रहा था, हाँ खतीब के पास गया, फलां के पास, फलां के पास, फलां के पास। तो बस थोड़ी देर तो है तो, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी हालत गैर हो जाती है। सारे के सारे दुआ सुने। खैर फिर उन्होंने दुआ की और ज़रूरी नहीं कि जादू टोना हो या कुछ हो। बात उनकी खुली क्या कि उनके मतलब 1-2 नस्ल पहले किसी ने मर्डर किया हुआ था। मतलब जो इनके दादा दादी थे उन लोगों ने किसी से मर्डर हुआ था, जुल्म के साथ हो गया और वो चीज़ इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन जो इन्होंने दुआ की है तो वो मतलब रिलैक्स हो गया। वो बंदा बैठा डर रहा था कि जो ही आपने इस पर कुछ पढ़ना है ना बेगम पे तो इसकी हालत गैर हो जाएगी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। मैंने सूरह रहमान चला दी तो फिर बंद भी होगी, मतलब वो ठीक रही ना। तो अब उन्हें वो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट था वो ये था कि अभी वो बेहोश होएगी या उसका मुंह टेढ़ा होगा या कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने थोड़ा सा अंगड़ाइयाँ लेने की कोशिश की या जो भी उसकी थी, तो पानी बेटी से कहती मुझे तुम पकड़ो। मैंने कहा नहीं आप खुद ही पकड़ो। खुद पकड़ा, पानी पिया, ठीक होगी। फिर उनके घर से वो बारिश सब कुछ ख़त्म हो गया। बस 7 डे सूरह रहमान सुनी है। हाँ उन्होंने ना कार्ड्स बहुत सारे दे भी गए, वो कसीदा बुर्दा शरीफ वाले भी वो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने बांटे। और फ़ौरन 3-4 रोज़ उन्होंने घर में महफिल भी करा दी, ठीक होगी।
मतलब ये इतना खूबसूरत सिस्टम है, 3 दफ़ा अल्लाह पानी देखने को तो बड़ा आसान भी है, लेकिन पावरफुल इतना ज़्यादा है कि जिसको कोई चीज़ कबूल नहीं कर रही होती, या जो बीमारी मुसीबत परेशानी किसी चीज़ को ले नहीं रही होती, तो बस इससे ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन पूरा मान लेने की बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दफ़ा बिल्कुल ठीक हो के हर मसले से निकल आए, दूसरी दफ़ा भी निकल आए, तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि दिलेर हो गए ना, भी चलो ये तो ठीक है, सौखा काम है, लेकिन फिर वो फंस भी गए। और कल एक जगह महफिल थी, तो वो वाली जो कैंसर पेशेंट है जिसके हस्बैंड को बोन मैरो कैंसर था, तो वो फिर अपना बता रही थी, कहती है कि हम शिफा हॉस्पिटल उसे लेके गए, तो वो जो डॉक्टर था नाम भी बता रही थी, डॉक्टर फर्रुख, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया ना कि मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इसमें ये वाहिद पेशेंट है जो मैंने कहा था कि ये मूव नहीं करेगा, इधर से पाँव तक डेड था और ये ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है कि मेरे सामने ज़िंदा सलामत खड़ा है। तो उसने सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर दिया और इसको दिखाया। तो फिर मैंने पूछा कि आपने बताया फिर उन्हें सूरह रहमान का? कहती जी मैंने उन्हें बताया, और वो वे कह रही थी कि आगे लगवाएंगे भी, और वो CMH वाला भी कि उधर भी लेके गए, वो डॉक्टर भी हैरान था। तो उसके बाद उसने तो क्लिनिक पे भी CMH पे भी लगाना भी शुरू कर दी। तो कल भी एक्सपीरियंस फिर शेयर कर करके रोए जा रही थी, कहती मेरे इतने मसले हल हुए हैं और मैंने जिस चीज़ को बताया हर तरह का, हर बंदे का मसला हल हुआ। किसी के वो होने वाली थी, डिवोर्स होने वाली थी, वो पैचअप हो गया, बेबीज़ नहीं थे, औलाद नाफरमान थी, माशी हालात ख़राब, तो कुछ भी था सब हल हो गया। आसिफ भाई आप अपना एक्सपीरियंस मैं अपना इंट्रोडक्शन बताएं जो नहीं होगा। मेरा नाम आसिफ है जी, मैं 2011 से डॉक्टर साहब के साथ अटैच हूँ। आया तो मैं एक बीमारी के सिलसिले में था, मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, तो उस सिलसिले में मेडिसिन के लिए आया था। वो मसला तो मेरा हल हो गया, तो तब से मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ। आजकल जो ज़्यादा मैं फेज से गुजर रहा हूँ, तो दुआ में जो है वो एक पार्ट ये भी है कि करदार साजी, कैरेक्टर बिल्डिंग। माशरे में जो आजकल देखने में आ रहा है कि सारा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो खैर मतलब वो भी हैं जो हो रही है, लेकिन इसका जो है ना बहुत ज़्यादा मसला आजकल नज़र आ रहा है। तो मैं बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस से अटैच हूँ। पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी, आज से 3-4 साल पहले। इन दिनों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, और सारी वो कैरेक्टर से मतलब लोगों में वो प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब वो झूठ भी बोल रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। ये आजकल जो है ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अभी मैं वीडियो देख रहा था आने से पहले, एक साहब हैं, बादशाह हैं, सारा है, उन्होंने 63 करोड़ का फ्रॉड किया है। ये उम्रे के चक्कर में, ये उम्रे पे लोगों को लेके जाना था 12,000 बंदे, 8,000 उनके पास पासपोर्ट है, और वो बात इस तरह कर रहे हैं कि जी सरकार मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप पैसे जमा करो, लोगों को उम्र पे लेके जाओ, और तो उस तरह तो बात भी नहीं, मतलब उनके अंदर एक हो गई। ठीक इसी तरह मतलब ये बहुत बड़ा लेवल है ना, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही हैं, बिजनेस में आ रही हैं, आम डीलिंग में आ रही हैं, कि लोग सरकार का नाम ले रहे हैं, मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपने आगे खोल के रखी, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब बंदा बात भी कर रहा होता है, अंदर से रो भी रहा होता है, लेकिन लोगों को एहसास नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, मतलब किस चीज़ का खेल रहे हैं। ये आजकल जो है ना मैं समझ रहा हूँ कि हम सबको जो है ना बाकी चीज़ों के साथ साथ इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा इस पर जो है करें। आम जो लोग हैं उसको समझ ही नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है, वो जैसे एक आम प्रैक्टिस है उस पर लेके आ रहे हैं चीज़ों।
یہ آج کل جو ہے وہ اس ایکسپیرینس سے میں بہت زیادہ گزرا ہوں, بہت زیادہ فیڈ اپ ہوئی چیز ہے نا. یہ کوئی 2-3 مہینے سے تو ایسے ایسے کیسز آ گئے ہیں کہ مطلب میں آپ کو سناؤں سارے پریشان ہوتے ہیں. شیئر کرنے چاہیے, جی جی کرنے چاہیے شیئر. ہاں نہیں نہیں, میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب لوگ غلط کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے. مطلب وہی ہے نا کہ موت ہو گئی. ہاں جی, مذہب کو تو انہوں نے مطلب نا وہ ڈھال بنا لیا, ذریعہ بنا لیا, ذریعہ بنا لیا ہے. اور وہ مطلب تو آپ نے کوئی ایسے بندے کو دعا کرائی ہے جس میری کا دعا آج کل چل ہی رہی ہے. مطلب موسٹلی جو مطلب پچھلے کوئی 2-3 مہینے سے نا میں ایسے بندوں کو ہی میں نے فوکس کیا ہوا اور انہیں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. مطلب وقتی طور پہ مان بھی جاتے ہیں, مطلب وہ جیسے ایک دودھ کا وال آتا ہے وہ مان بھی جاتے ہیں, لیکن پھر وہی جب وہ عام پبلک میں آتے ہیں وہی چیز ہو جاتی ہے. لیکن پتہ ایک مائنر سی چیز ہے, ایک چیک ہے, مطلب یہاں سارے لوگ سمجھتے ہیں. وہ ایک عہد ہوتا ہے, آپ اس پہ سائن کرتے ہیں, ڈیٹ ڈالتے ہیں, آپ نے اس کو کیش کروانا ہوتا ہے. مطلب اس چیز کو ایک عام بندہ سمجھتے کوئی نہیں کہ ہم عہد کر رہے ہیں, اوپر سائن کر رہے ہیں, اس پہ ڈیٹ ڈالتے ہیں, اس کو کیش کروانا ہے. اور آپ چلے جائیں تو کہتے ہیں یار یہ تو عام سی بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو مطلب 1-2 مہینے لیٹ ہو جانا کوئی بات ہی نہیں ہے. اس بات کو بھی کوئی بندہ نہیں سمجھتا یار یہ کیا چیز ہے. تو یہ تو مطلب بڑی چھوٹی سی بات ہے. اس کے علاوہ مطلب وہ آپ کے کسی نے پیسے دے رہے اور وہ عمرہ کرنے چلا گیا, واپس آیا تو کہہ رہا جی میں مطلب وہ عمرہ کر کے آیا ہوں اور وہ چند دن میں ٹھہر جائیں یار کیا اللہ کے گھر سے اٹھے ہیں. بس کس چیز کو کس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے. اس میں ہم یوز کر رہے ہیں نا, نام یوز کر رہے ہیں, لیکن یوز سب کر رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کر کیا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں. بس احساس بہرحال اپنے گرد و نواح میں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو زیادہ فوکس کریں. بیٹھے رہیے, کھڑے نہ ہو گئے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان